جہاں سے بھی ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں، قرآن ہمارے سامنے ہدایت کے وہ اجالے کرتا ہے کہ انسان کا سینہ ہدایت کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا آغاز بھی بڑا خوبصورت ہے، چونکہ وقت بڑا مختصر اور محدود سا ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی میں کبھی عرض کروں گا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سبحان اللہ۔ یہ ایک فتح مبین کا ذکر ہے یہاں پر، وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے۔ اسی آیہ کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ جو آیہ کریمہ میں نے اپنے گفتگو کے لیے جس کو عنوان ٹھہرایا ہے، اس آیہ کریمہ پہ ہی گفتگو ہوگی، لیکن اس سے اوپر والی یہ جو آیت ہے اس کا اور اس کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور قرآن کی خوبصورتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ اس کا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور یہ آیت ختم ہوتی ہے، اس سے آگے دوسری آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں رابطہ کیا ہے، اس میں آپس میں تعلق ان کا کیا ہے، وہ آپ نے لازمی اس آیت کو سننے سمجھنے سے پہلے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں کہ یہاں الحمدللہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق عطا کر کے بھیجا ہے۔ میرا محبوب ہدایت اور دین حق کے ساتھ تشریف لے کے آیا ہے، اور اس لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ اس لیے میرا رسول آیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے، خود کافی ہے۔ اچھا، اب رسول ہے رسول ہدایت۔ رسول کون ہے؟ رسول ہدایت۔ ہدایت لے کے آئے ہیں، دین حق کے ساتھ آئے ہیں، ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، ہدایت کا سامان لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ نے بس مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کو اگلی آیت میں ایک لفظ ہے اس کی سمجھ آ سکے۔ اس لفظ پہ بھی بڑے ایک اپنی اپنی مرضی سے من مرضیاں اس لفظ پہ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، سادہ سا ترجمہ ہے، یہ ہمارے کلمہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے اگلا الفاظ ہے والذین معہ، اور وہ لوگ جن کو میرے نبی کی، میرے رسول کی، میرے پیغمبر کی معیت حاصل ہے۔ اس کا ترجمہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملے گا کہ جو رسول کے ساتھ ہیں، جن کو رسول کا ساتھ نصیب ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ترجمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اردو کا دامن بڑا تنگ ہے، اردو ایک بڑی غریب سی لینگویج ہے، اس میں زیادہ الفاظ نہیں ہیں، یہ چھوٹی زبان ہے، اس کا دامن وسیع نہیں ہے، اس لیے مجبوراً بہت سارے الفاظ عربی کے ہم معنی ہوتے ہیں، اردو میں جو ایک ہی معنی میں وہی اس کے پاس دوسرا کوئی لفظ نہیں ہوتا اس معنی کو بیان کرنے کے لیے جو عربی میں ہو، اس لیے اس کو ساتھ کا لفظ ہی کہہ دیتے ہیں۔ معیت اور صحبت، اس میں فرق ہے۔ قرآن کریم نے صحبت کا بھی ذکر کیا ہے، معیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ جس کو صحبت حاصل ہو وہ صحابی ہوتا ہے۔ یہ معیت اس سے بھی بڑا درجہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ معیت یعنی شرف ہے ایک بہت بڑا، جس کو نصیب ہو جائے۔ باقی صحابیت بہت بڑا رتبہ ہے، اس سے آگے کسی کو کیا رتبہ ملے گا؟ غلاموں میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں سب سے بڑا درجہ صحابیت کا۔ اچھا، یہاں بات صحابیت کی فقط نہیں ہے، یہاں بات ہے معیت کی، جن کو میرے نبی کی معیت ملی ہے۔ بھی بات سمجھو؟ تو اس لیے یہ ہم نے تھوڑا سا طے کرنا ہے کہ یہ جو معیت ہے یہ کیا ہوتی ہے۔
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل ہے، یہاں ان کا تذکرہ ہے. پھر آگے ان کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کو میرے مصطفیٰ کی معیت کا شرف حاصل ہے نا، ان میں یہ نشانیاں ہیں. اور یہ نشانیاں کہیں ایک دو لوگوں میں نہیں مشہور، بلکہ میرے محبوب کی معیت جن کو حاصل ہوئی ہے، یہ نشانیاں تو پہلے آنے والی کتابوں میں بھی ان نشانیوں کے ڈنکے بجا کرتے تھے کہ وہ خوش بخت خوش نصیب لوگ جن کو معیت مصطفیٰ حاصل ہے، جن کو رسول پاک کی معیت حاصل ہے، وہ ان میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. اب معیت دیکھیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے. رسول پاک چونکہ ہدایت لے کے آئے ہیں اور ہدایت دینے آئے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشن ہے. رسول پاک ویلے پیروں کی طرح نہیں ہے کہ پیر صاحب ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور مرید آتے ہیں اور وہ دبا کے چلے جاتے ہیں نذرانہ عقیدت پیش کر کے. میرا محبوب ایسا پیر نہیں ہے. رسول پاک مشن پہ آئے ہیں، مشن پہ. اللہ نے رسول پاک کو کائنات کی کایا پلٹنے کا مشن عطا فرمایا، ساری کائنات کی کایا پلٹنے کا مشن عطا فرمایا، اور اس میں رسول اللہ کو 23 برس عطا فرمائے. بڑا تھوڑا ٹائم ہے یہ 23 برس، بڑا مختصر سا عرصہ ہے. پچھلے انبیاء کی زندگی کو دیکھیں تو ہزاروں سال بھی انہوں نے، سینکڑوں سال انہوں نے گزارے امتوں کی اصلاح کے لیے، مگر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف یہ 23 برس کا عرصہ نصیب ہوا جو اللہ کی طرف سے عطا فرمایا گیا. ہدایت لے کے آئے، یہ آپ نے بس ذہن میں رکھنا ہے. اب رسول اللہ کی معیت کا چونکہ سوال ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت جن کو حاصل ہے، اصل میں یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں، جس طرح جناب ابو بکر صدیق سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت سیدنا عمر فاروق سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر سرکار کے اس طرح یہ جو اصحاب ہیں، ان کو صحابیت کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کی ہر جگہ پہ معیت بھی حاصل ہے. یہ بات سمجھو، صحابی تو یہ ہیں ہی، بڑا درجہ ہے، اور اس کے علاوہ معیت کا بھی شرف حاصل ہے. اب صرف صحابیت بہت بڑا درجہ ہے، اور پھر ایسا بندہ کہ جس کو صحابیت کا ٹیگ لگ جائے اور ساتھ میں اس کو معیت مصطفیٰ کا شرف بھی مل جائے، وہ اور بڑا ہے. وہی بات سمجھ آئی ہے؟ تو ان کی نشانیاں یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہیں. تو اللہ پاک نے یہ جو دیکھیں قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مزمل میں ہے، آپ صاحب وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ہے نا جی، وہ آخر میں آخری آیات میں کہ محبوب آپ بھی تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا بھی ہے آپ کے صحابہ میں جن کو معیت حاصل ہے آپ کی. جن کو کیا حاصل ہے؟ سارے صحابہ کا یہاں ذکر نہیں کیا. طائفتم، ایک ان میں سے مخصوص گروہ ہے وہ سارے صحابہ، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جن کو آپ کی معیت حاصل ہے. بھئی کیا معیت حاصل ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ساتھ لے کے نفل پڑھتے تھے، ان کو پاس بٹھا کے نفل پڑھتے تھے، ان کو اپنے قریب کر کے نفل پڑھتے تھے. نبی پاک اپنے گھر میں ہیں، سمجھیے گا ذرا، وہ اپنے گھروں میں ہیں لیکن معیت ہے. لیکن کیا ہے؟ یہ اللہ نے معیت بیان کی ہے. دیکھیں قرآن کی تفسیر کرتا ہے. یہاں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کی معیت میں ہے، جو ان کی کیا ہے؟ معیت میں ہے، جو ان کی معیت میں. اس معہو پہ اس لیے میں زور زیادہ دے رہا ہوں، اس معہو دے وچ بندے یزید ہونا نو بھی باڑی پھر دے. بھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، مروان جیسے لوگوں کو بھی اور پتہ نہیں کن کن کو اس معہو میں داخل کر دیتے بھی. وہ جی جن کو جو نبی پاک کے ساتھی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے فیصلے کیے ہیں. فرمایا حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار میں
فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یاد ہے جب اس نے اپنے صحابی سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق سے، سبحان اللہ کیا شرف ہے، حضرت ابوبکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے صحابی کہا ہے، یہ وہ صحابی ہیں۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یاد ہے کہ جب اس نے اپنے صاحب سے کہا، اپنی صحبت والے سے کہا، اپنے ساتھ شرف صحبت میں اس سعادت مند شخص کو کہا جس کو صحبت نصیب تھی، صاحب ہی، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ کی معیت حاصل ہے ہمیں، یہ لفظ ہے۔ پتہ چلا وہ صحبت الگ چیز ہے، معیت ایک الگ چیز ہے۔ اس معاہو کو ہی سے ابھی بنا کے جو ہے وہ پیش کرنا اور اپنا عقیدہ مسلط کرنے کی کوشش کرنا نہیں، قرآن نے بڑے بڑے فیصلے کر دیے ہیں۔ فرمایا یہ معیت اور ہوتی ہے، صحبت اور ہوتی ہے۔ یاد رکھیے صحبت ہر وقت بھی نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن معیت ایک ایسا شرف ہے کہ بندہ دور بھی ہو جائے تو تب بھی اس کو معیت حاصل رہتی ہے۔ کس چیز میں؟ دین کی تصدیق میں جو نبی کے ساتھ ہیں، بھی بات سمجھ آئی ہے؟ دین کے اور اس کی رسالت کی تصدیق میں، توحید کی تصدیق میں، اللہ کا ایک ہونا اس کی تصدیق میں جن کو معیت حاصل ہے میرے مصطفیٰ کی، دین کی ترویج میں، دین کی تبلیغ میں، دین کے لیے کوشش کرنے میں، دین کے لیے مصیبتیں جھیلنے میں، کافروں کا ظلم برداشت کرنے میں، دشمنوں کی پریشانیاں سہنے میں جن کو معیت حاصل ہے، یہ ہے یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ ان میں اب آپ اس آیت کو اس تناظر میں پڑھیں گے تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق ٹاپ آف دی لسٹ تو نظر آئیں گے، جناب عمر فاروق تو آئیں گے نظر، سلمان فارسی، جناب بلال سرکار، حضرت ابو ذر غفاری، جناب عمار ابن یاسر، یہ بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ کرام ہیں، یہ آپ کو آئیں گے اس آیت کے تناظر میں کہ یہ وہ لوگ ہیں، رسول ہے، رسول ہدایت، اب ہدایت کا سامان کرنے میں کی جن کو معیت حاصل ہے۔ رسول مدینے میں ہے، ان کا غلام اگرچہ مکے میں ہے، رسول مدینے میں ہے، ان کا صحابی اگرچہ حبشہ میں ہے، لیکن وہ یہ کام کر رہا ہے جس کام کے لیے رسول کو بھیجا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں معیت مصطفیٰ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معیت مصطفیٰ۔ یہ اس دور کے صحابہ کو تو بدرجہ اتم حاصل تھی، قیامت تک کے لیے بھی یہ معیت حاصل ہو سکتی ہے اگر اس طریقے پر چلیں جس طریقے پر میرے مصطفیٰ نے چلا۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے؟ دین کے لیے سختیاں برداشت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے یعنی کفار جو سرید کافر ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کہ وہابی کافر تے تم سنی مسلمان، میں مسلمان تے شیعہ کافر، ان کافروں سنیوں مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہا، سچی مچی کے جو کافر ہیں ان کی بات ہے کہ جو ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے ڈٹ کے کھڑا ہو، تکلیفیں برداشت کر رہا ہو، اور رسول اللہ نے جو بتایا ہو اس کی ترویج کر رہا ہو، جو قرآن کی منشا ہے، جو دین میں ہدایت کا سامان ہے، جو اسلام میں ہدایت کا نور ہے، وہ اس کو آگے پھیلائے۔ یہ آیت سب سے پہلے جن کی شان بیان کر رہی ہے وہ میرے نبی کے صحابہ ہی ہیں۔ وہ کون ہے؟ میرے رسول کے صحابہ کرام ہی ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ سب سے پہلے جن کی عظمت کا سہرا سجا ہوا ہے قرآن میں اس آیت کے تناظر میں وہ میرے محبوب کے اصحاب ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ان کی شان یہ بیان، ماہو، ان کو معیت حاصل تھی میرے مصطفیٰ کی۔ معیت کیا حاصل تھی؟ کہ وہ ہر وقت رسول پاک کے ساتھ رہتے تھے؟ نہیں، ہر وقت ساتھ نہیں رہتے تھے، کبھی ساتھ ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے، لیکن معیت ہر وقت تھی۔ وہ معیت کیا تھی؟ ترویج اسلام کے لیے کوشش کرنا،
مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ ترویج اسلام کے لیے کیا کرنا؟ کوشش کرنا، ترویج اسلام کے لیے کوشش کرنا. یہ جو دستور ہے دستور محمدی، اس کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا، من و عن، بدلا کے نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. رسول اللہ کی معیت ان کو حاصل ہے کہ جو وہ دستور جو میرے مصطفیٰ نے دیا، اس دستور کو من و عن لوگوں کے سامنے پیش کرے، بدلا کے نہیں، تبدیلی کر کے نہیں. دستور مصطفیٰ کو لوگوں کے، انسانوں کے سامنے پیش کرے اور ان کو قائل کرے کہ لوگوں یہ قانون محمد ہے. یہ کیا ہے؟ قانون محمد ہے. اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری نجات ہے. اس کو کہتے ہیں معیت مصطفیٰ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معیت مصطفیٰ. اس کو کہتے ہیں معیت. بھئی صحبت اور معیت میں فرق ہے. میں نے آپ سے عرض کیا اردو بڑی پور لینگویج ہے، بڑی غریب بیچاری زبان ہے، اس کے پاس الفاظ کی کمی ہے. یہ بذات خود کوئی زبان ہے ہی نہیں. اردو ذاتی طور پہ کوئی زبان نہیں ہے. یہ ایک لشکری زبان ہے کہ جب سکندر نے علاقے فتح کیے، مختلف علاقوں پر جاتا رہا، اب مسئلہ بنا تو مختلف علاقوں کے لوگ اکٹھے ہوئے، فارسی کا ایک لفظ ڈالا، ایک انگریزی کا ڈالا، ایک پشتو کا ڈالا، ایک پنجابی کا ڈال لیا، ایک عربی کا ڈال لیا. وہ اچار جہا جڑا بن گیا نا، اس کو اردو آپ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اردو کی تاریخ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس لیے یہ بیچاری بڑی غریب ہے زبان، اس میں معنی بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا وجود نہیں رکھتی. کوئی چیز بیان کرنے کے لیے وجود کا رکھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. عربی چونکہ ذاتی طور پہ ایک وجود رکھتی ہے، فارسی بھی ایک وجود رکھتی ہے، ان میں وسعت ہے. عربی تو پھر عربی ہے نا، عربی کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے کوئی زبان نا. تو یہ سب زبانوں کی ماں ہے، اسی سے یہ. اس لیے احباب گرامی قرآن میں دو لفظ ہیں، ایک صحبت کا، ایک معیت کا. بہت سارے لوگ اس معہو کو ہی صحبت کے طور پہ بیان کر کے روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جی یہاں اللہ پاک نے بیان کیا ہے معہو جو رسول پاک کے صحابی ہیں. صحابی اس کا ترجمہ کبھی بھی نہیں ہوا. اس کا ترجمہ جن کو معیت مصطفیٰ حاصل ہے، جن کو معیت مصطفیٰ حاصل ہے. تو معیت مصطفیٰ جن کو حاصل ہے نا، وہ ان کو حاصل ہے کہ جنہوں نے صحبت کے شرف کے بعد رسول اللہ کے دستور کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. رسول اللہ کے دستور کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. وہ ہے معہو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے معہو، اس کے معیت میں رہنے والے. اور وہ تو سب سے اعلیٰ تھے. آج بھی اگر کوئی اس رستے پر چلے، اس کو بھی اللہ، صحبت تو اب مل نہیں سکتی، صحابیت کا دروازہ تو بند ہو چکا، لیکن قرآن کہتا ہے معیت کا دروازہ ابھی بھی کھلا. آج بھی اگر کسی کو معیت مصطفیٰ حاصل ہو جائے تو اس میں یہ والی نشانیاں آ جائیں گی جو نیچے اللہ نے ڈسکس کی. وہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں مختصر سے وقت میں. قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ والذین معہو. اچھا وہاں بھی یہ جو معہو ہے نا، معیت جن کو حاصل ہے، میں بار بار رک رہا ہوں. کوئی میری بات کو سمجھ رہا ہو، کوئی چلو نہیں کوئی سمجھ رہا تو ثواب تو اس کو بھی ہو رہا ہے. معیت اور ہوتی ہے، صحبت اور ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان ربک یعلم طائفۃ منک، وہ آپ سب ہے نا سورہ مزمل میں، ٹھیک ہے نا جی، کہ اللہ جانتا ہے کہ تیرے صحابہ میں ایک گروہ ہے جن کو عبادت میں تیری معیت حاصل ہے. سب صحابہ کے لیے نہیں کہا، صحابہ میں سے، طائفۃ منکم، جو چاہت اور جو منشا ہے نا میرے مصطفیٰ کی عبادت کرنے کی. اے محبوب تیرے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، تو بھی کھڑا ہے، رب تجھے بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی کھڑے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، تیرا رب ان کو بھی جانتا ہے. وہ اگرچہ اپنے گھروں میں ہیں لیکن ان کو معیت تیری ہے، ان کو تیری معیت ہے. اس لیے احباب گرامی یہ جو معیت ہے یہ سب کو نہیں ہے.
جنہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، دستور محمدی کو بدل ڈالا، دستور محمدی میں فطور پیدا کر دیا، ظلم و ستم کو رواج دیا، ان کو ماہو میں لا کے ان کو معزز کرنے کی، اس آیت میں معزز کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں وہ قرآن کی مانوی تحریف کے مجرم ہوں گے۔ کس کے مجرم ہوں گے؟ قرآن کی مانوی تحریف کے مجرم ہوں گے۔ اس لیے احباب گرامی والذین معہو کہ والذین معہو، وہ جی آپ نے ایسے کر دیا، دیکھو جی قرآن تو ایسے کہتا ہے۔ بھئی اس میں ان لوگوں کی بات ہی نہیں ہے جن کا ریفرنس یہ لوگ دیتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں معیت والوں کا ذکر ہے، اور جن کو معیت ہو ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں لکھا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ، جن کو معیت مصطفیٰ حاصل ہے اللہ قیامت والے دن ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ قیامت والے دن ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ ان کی عزت کا ڈنکا قیامت والے دن بھی بجائے گا، زمانہ دیکھے گا کہ جن کو معیت مصطفیٰ حاصل تھی ان کو اللہ نے کیسے معزز فرمایا۔ تو اس لیے یہ معیت مصطفیٰ میں سب سے اول تو اس آیت کا مصداق میرے محبوب کے وہ صحابہ ہیں جن کو معیت مصطفیٰ حاصل ہے، جن کو میرے مصطفیٰ کریم کی معیت حاصل ہے وہ ہے، اور قیامت تک آپ کو بھی حاصل ہو سکتی یہ معیت۔ صحبت تو نہیں ہو سکتی، صحابی تو نہیں کوئی بن سکتا، وہ مائی کے لال تھے جو بن گئے، ان کو اللہ نے چنا تھا، لیکن معیت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا وہ دستور جو رسول پاک لائے اس کو انسانیت کے سامنے صحیح انداز میں پیش کرنے سے معیت مصطفیٰ ملتی۔ معیت کہتے ہیں نگاہ میں رکھنے کو، یہ بھی ذہن میں رکھنا، کیونکہ قرآن پاک میں بہت جگہ پہ آیا ہے، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین مع المحسنین وغیرہ وغیرہ آئے نا الفاظ، مع بھی اللہ جسم تو رکھتا نہیں ہے تو ساتھ کیسے ہے؟ ایسے ایسے ساتھ۔ اللہ کی معیت کیا ہے اس کی تفسیر میں کسی کا اختلاف نہیں، میں نے پڑھی ہے تفاسیر اہل حدیثوں کی بھی، دیوبندیوں کی بھی، ہمارے اہل سنت کی بھی، اس لفظ کے بارے میں معیت کے بارے میں سب نے بالاتفاق لکھا ہے، اس سے مراد اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہے کہ اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس نے تمہیں اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے، وہ اپنے علم سے تمہیں جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور اپنی قدرت سے وہ تمہارے اوپر غلبہ رکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معیت الہی۔ کیا کہتے ہیں؟ معیت الہی، یعنی اللہ نے فرمایا اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہ کہنے کا مراد کیا ہے؟ فرمایا گھبرا نہیں، تو یہ نہ سمجھ کہ تجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، تجھے خدا دیکھ رہا ہے، بے جس کا مالک اسے دیکھ رہا ہو انہوں سطحی خیر ہوں گی، تو نگاہ خداوندی میں، اس کو کہتے ہیں معیت الہی۔ اور اسی طرح میرے مصطفیٰ کی معیت ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور پر چلتے ہیں اور اس دستور کو انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ معیت مصطفیٰ میں رسول پاک ان کے ساتھ ہیں اور وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔